السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے دو محبت ڈرائیونگ نیکسٹ ایپیسوڈ کے بارے میں، جس میں ہوگا یہ کہ مراد اس کے والد اور بیوی بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہوں گے، تو وہ مراد کی والدہ کے بارے میں باتیں کریں گے۔ وہ ہر وقت خفا رہتی ہے، وہ اتنے میں وہ سن جاتی ہے، تو وہ آگے پھر سے اپنی عادت کے مطابق شور شرابہ کرتی ہے اور بلیم کرتی ہے مراد کی بیوی، تم ایسی ہو ایسی، تمہاری وجہ سے میرا گھر سارا خراب ہو گیا، یہ سارے مسائل تمہاری وجہ ہیں۔ تو وہ بھی آگے سے بولتی ہے، تو مراد کی ماں کو غصہ آ جاتا ہے، وہ اس کی طرف بڑھتی ہے، اسے مارنے کے لیے آگے مراد آ جاتا ہے، تو وہ غصے میں مراد کو تھپڑ مار دیتی ہے۔ تو مراد کو تھپڑ مار کے کہتی ہے، تم ہوئی بیوی کے غلام، جو ہے تمہاری ماں کو باتیں سنائی، تم جو کہ سن رہے جا رہی ہوتی ہے اندر۔ مراد اس کو پکڑ لیتا ہے اور دل کے ساتھ لگا لیتا ہے، گلے کے ساتھ لگا کے وہ کہتا ہے کہ ایسی بات نہیں ہے امی، آپ ویسے غلط سمجھ رہی ہیں، آپ ہمارے لیے سب کچھ ہیں، مجھے آپ سے آگے کوئی بھی نہیں ہے، اور اسے حوصلہ دیتے ہوئے کمرے میں لے جاتا ہے۔ یہ سب سو جاتے ہیں، تو آدھی رات کو مراد کی ماں اٹھتی ہے، سعدیہ بیگم اٹھ کے کچن میں آتی ہے اور اپنی بیٹی کو بھجوایا ہوا کھانا چھپ کے کھا رہی ہوتی ہے کہ کوئی دیکھے نہ، کسی کو پتہ نہیں چلے کہ اس کو بھی اس سے محبت ہے۔ ویسے بار بار سے یہ سخت بنی ہوئی ہے، تو اتنے میں پیچھے سے سعدیہ بیگم کا شوہر یعنی مراد کے والد آ جاتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ چھپ چھپ کے کھانے کی کیا ضرورت ہے، مجھے پتہ ہے تمہارے دل میں کوئی سختی نہیں ہے، ویسے تم بظاہر سخت ہو، میں تمہیں کھانا گرم کر کے دیتا ہوں، یہ دیکھو اس نے کتنی مزیدار چیزیں بھیجی ہیں۔ تو وہ رونے لگ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہیں بھی لگتا ہوگا مجھے وہ سونیا سے نفرت ہے۔ وہ کہتا ہے نہیں ایسا نہیں لگتا، لیکن تم نے ہمیشہ سختی سے اس سے بات کی ہے، اس ڈر سے کہیں وہ بھی ایسے ہی نہ کرے جیسے تم نے کیا، تم اپنے آپ سے ڈرتی تھی اس لیے تم اس کے سختی کرتی تھی۔ یہ سب کہہ کے اس کو کھانا گرم کر کے دینے لگتا ہے اور وہ وہاں کھانے لگ جاتی ہے۔ دوسری جانب ہوگا یہ کہ جو فارا ہے، اس نے اپنے والدین کو نیند کی گولیاں دے کے سلایا ہوتا ہے اور اب وہ چوری کرنے والی ہوتی ہے۔ وہ کمرے میں داخل ہوتی ہے، والد کے لاکر سے پیسے نکالتی ہے، نکال کے بیٹھ جاتی ہے اور پھر وہ اپنے دوست کو کال کر کے بتاتی ہے کہ میں نے پیسے نکال لیے ہیں، اور لیکن انہیں نیند کی گولیاں دیا، وہ اٹھی نہیں۔ وہ کہتی ہے تم نے زیادہ مقدار کیوں دیا، ان کی جان بھی جا سکتی ہے۔ وہ کہتی ہے یار مجھے لگا وہ جاگ نہ جائیں۔ اتنے میں باہر دروازے پہ بیل ہوتی ہے اور وہ جا کے دروازہ کھولے گی تو سامنے وکی کھڑا ہوگا۔ وکی کو دیکھ کے وہ حیران ہو جاتی ہے اور اس کو شور شرابہ کرے، تم کیوں کہاں رہ گئے تھے، یہ کیا وہ کیا۔ وہ کہتا ہے دروازے پہ سب باتیں کرو گے، پہلے مجھے گاڑی اندر پارک کرنے دو۔ گاڑی اندر پارک کرتا ہے، پھر وہ اسے اندر لے جاتی ہے، بٹھاتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے کہ کیوں یہ اتنے دن لگائے، تو وہ اس کو سارا کچھ بتاتا ہے، جھوٹ موٹ کی کہانی ہے، میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا یہ وہ، تو وہ پھر اس پہ یقین کر لیتی ہے۔ اتنے اس کی والدہ آ جاتی ہے، اس کی والدہ کو بھی یہی کہانیاں سناتا ہے، تو اور کہتا ہے آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، خیریت ہے؟ اور کہتی ہے تھوڑی سی پتہ نہیں کیوں طبیعت بوجھل لگ رہی ہے۔ کہتا ہے میں آپ کو ہاسپٹل لے جاؤں، ذرا چاپلوسیاں وغیرہ کرتا ہے تاکہ وہ امپریس ہو جائے۔ وہ کہتی ہے نہیں بیٹا ہو شکریہ، بس گاڑی کی پریشانی تھی، ہم نے سوچا پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ وہ کہتا ہے مجھے جانتا ہوں لیکن میری مجبوری تھی، تو اس وجہ دوسری سائڈ دانیہ شور اس کو چلانے کی پریکٹس کرا رہا ہوتا ہے، راستہ وہ چل پڑتی ہے، تو وہ چلتے چلتے اس کو اندر لے جاتا ہے اپنے والدین کے سامنے، انہیں بھی دکھاتا ہے کہ یہ چل پڑ گیا، تو سب بہت خوش ہوتے ہیں۔ دانیہ کی ساس سسر یعنی ماموں مانی دونوں اس کو چلتے ہوئے دیکھ کے بہت خوش ہوتے ہیں اور اللہ کا بہت بہت شکر ادا کرتے ہیں۔ اور اس کا سسر کہتا ہے کہ جس طرح ہماری بیٹی چلنے لگی، اسی طرح ابھی ہمیں ایک دادا بننے کی خوشخبری بھی جلد ہی سننے کو ملے گی۔ یہ کہہ کے وہ دانیہ کی والدہ کے گھر چلا جاتا ہے اس کو خوشخبری دینے۔ سعدیہ بیگم بیٹھی ہوتی ہے، وہ جاتا ہے جا کے بتاتا ہے تمہاری بیٹی چلنے ہے۔ وہ خوش ہوتی ہے لیکن خاص خوش نہیں ہوتی، تو اس سے پوچھتا ہے کیا مسئلہ ہے۔ وہ کہتی ہے میں نے سوچا شاید آپ دادی دادا بننے والے ہیں، اسی لیے خوشخبری دینے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں ہمارے لیے سب سے بڑی خوشخبری یہی ہے کہ تمہاری بیٹی ٹھیک ہوگی، ہماری بیٹی چلنے لگی ہے، وہ بھی ہو جائے گا لیکن پہلے یہ ضروری ہے۔ پھر جو مراد کی بیوی ہے وہ بھی اسے بتاتی ہے کہ میں یہ سعدیہ بیگم دادی بننے والی ہے، تو وہ اور خوش ہو جاتا ہے، کہتا ہے یہ تو بہت خوشی کی بات ہے۔ تو وہ کہتی ہے ہاں خوشی کی بات ہے۔ سائڈ میں لے جا کے باہر اس کو بٹھاتی ہے، سعدیہ بیگم اپنے بھائی کو کہتی ہے یعنی دانیہ سسر جلد سے جلد بھابھی کو بتائیں کہ دانیہ کو کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس لے جائیں تاکہ وہ جلد سے جلد ماں بن جائے۔ وہ کہتا ہے اچھا میں کروں گا اس سے بات، تم پریشان مت ہو، جلد یہ خوشخبری بھی ہم دیکھیں۔ دوسری سائڈ دانیہ ساس کو بلا کے کہتی ہے تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تمہارے سسر نے جو یہ دادا بننے کی خواہش ظاہر کی ہے تم اس کو مائنڈ سے نکال دو، فی الحال اپنی صحت پہ فوکس کرو۔ کہتی ہے بالکل میں فوکس کروں گی لیکن مایوس بھی تو نہیں ہو سکتی۔ وہ کہتے ہیں مایوس نہیں ہو سکتی لیکن فی الحال تم صحت پہ فوکس کرو، جب تم ٹھیک ہو جاؤ گی تو وہ بھی ہو جائے گا۔ دوسری جانب مراد کا بابا سے بتاتا ہے کہ سونیا کے لیے ایک ٹینشن بنی ہے، اس کا معلوم خان پھر سے اس کو گھر سے نکال رہا ہے، تو وہ کہتا ہے کوئی مسئلہ نہیں، ہم اس کا حل کر لیں گے، ایسے نہیں ہونے دیں گے، آپ پریشان نہ ہو۔ تو ویورز یہ تھی نیکسٹ ایپیسوڈ دامن محبت کی، اور آنے والی ایپیسوڈ کے لیے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجیے۔ تب تک اپنا خیال رکھیے، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔